یہ قلعہ سب سے سخت تھا، اس میں یہودیوں کی سب سے زیادہ سورس تھی۔ سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق پوری جان لگا کے لڑے، لیکن فتح نہیں ہوئی، واپس آئے۔ سرکار نے جھنڈا حضرت فاروق اعظم کو دیا، فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ زور لگا کے لڑا، لیکن فتح نہیں ہوئی، واپس آئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضا بشری کے اعتبار سے درد شقیقہ تھا، کمر کے اندر، کمر پر درد تھا حضور کو، اور سرکار بستر پر موجود تھے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں فجر کے بعد جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، لَأُوتِيَنَّ رَأْيَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَرٍّ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَأْخُذُهَا أَنْوَا۔ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جو قدر والے لوگ تھے نا، جو دین میں مضبوط تھے، ان پر بڑا اثر ہوا۔ فاروق اعظم، مسلم شریف میرے سامنے، مسلم شریف کی حدیث ہے 6100 حدیث میرے سامنے، اور یہ فضائل صحابہ کا باب ہے، صحیح مسلم بخاری کے بعد۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا نا کہ سرکار نے یہ کہا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر نے کہا ما احببت الامارۃ الا یومئذ، فرمایا میں نے کبھی کمانڈر بننا اور کسی چیز میں آگے آنے کی میں نے کبھی امید نہیں کی، لیکن جب حضور نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی نا تو میرے دل نے چاہا الا یومئذ، آج یہ جھنڈا واقعتاً میرے ہی ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی سے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب۔ لوگ جستجو میں تھے نا کہ وہ کون ہیں، محبت تو سب اللہ سے کرتے ہیں، لیکن آج وہ ہے جو خاص لقب دیا جا رہا ہے۔ سرکار نے مصلی سے فرمایا این علی، علی کہاں پر ہے؟ تو حضرت علی کو ایک بندے نے کھڑا کیا، تو حضرت علی کھڑے ہو کہنے کہ حضور میں ہوں، فرمایا قریب آؤ، کہنے کہ حضور آنکھیں بڑی دکھ رہی ہیں، سرکار نے فرمایا قریب آؤ۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سرکار نے قریب کر کے اتنے لاڑ سے اپنے پاس بٹھایا اور ان کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا۔ سرکار نے لاڑ سے، یہ علامہ البدایہ میں، لاڑ سے جھولی میں اپنے سر رکھا اور اپنا لعاب دہن نکال کر ایک آنکھ میں اور لعاب دہن نکال کر دوسری آنکھ میں لگا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آپ کا لعاب آیا، اسی وقت ہر قسم کا درد و تکلیف دور ہو گئی۔ فرمایا علی اٹھو اور جاؤ، علی اٹھو اور جاؤ۔ میں کچھ البدایہ پڑھ رہا ہوں، کچھ مسلم پڑھ رہا ہوں، کیونکہ راویوں نے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب آ جائیے مسلم شریف کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا امشی ولا تلتفت، علی سیدھا جاؤ، امشی سیدھا چلو، مشا یمشی مانے چلنا، امشی امر ہے، سیدھا جاؤ، ولا یلتفت مڑ کر نہیں دیکھنا، مڑنا نہیں ہے تم نے، سیدھا جاؤ، حتی یفتح اللہ علیہ، ہماری طرف مڑنا اس وقت تک نہیں جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ فصار علی شیعہ، حضرت علی بھی بالکل اسٹریٹ سیدھا گئے، شیعہ تھوڑا دور چلے، ثم وقفا وہیں کھڑے ہو گئے، ولم یلتفت مڑے نہیں پیچھے، ادھر ہی منہ کر کے کھڑے، اور صحابہ اور سرکار پیچھے۔ فصرخ، فصرخ جب رک گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فصرخ، صرخ کہتے ہیں چیخ مارنے کو، زور سے بات کرنے کو، فصرخ وہیں سے کھڑے کھڑے۔ اب آپ سٹائل سمجھ رہے ہیں، سرکار نے کہا تھا سیدھا جانا، پیچھے دیکھنا نہیں، جب تک فتح نہ ہو جائے پیچھے نہیں دیکھنا۔ حضرت علی اطاعت اور اتباع کیسے پابند، سیدھے گئے، کچھ بات ذہن میں آ گئی تو رک گئے، اب مڑتے نہیں پیچھے، سرکار نے کہا مڑنا نہیں، تو وہیں پر کھڑے کھڑے سرکار پیچھے جانے میں وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ باندھ کر فصرخا چیخے یا رسول اللہ الا ما ھذا اقاتل الناس، حضور کب تک ان کے ساتھ لڑتا رہوں، یہ جملہ کہا چیخ کر کر، فصرخا یا رسول اللہ الا ماذا اقاتل الناس، کب تک میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا یہ بھی بتا دیجئے۔ تو مڑے نہیں پیچھے، سرکار نے وہاں سے جواب دیا قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ یہ حضور نے پیچھے سے آواز لگائی، سرکار نے فرمایا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں تیری تلوار نیام میں نہ آئے، جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کا خون تجھ پر حرام ہو جائے گا،
ہاں اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جنگ کرتے رہنا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے، اور جب وہ گواہی دے دیں تو پھر تم اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ ان پر کسی کا حق ہو اور ان کا حساب اور ذمہ دے دیا جائے۔ اب حضرت علی اسٹریٹ گئے۔ راوی کہتے ہیں البدایہ کے اندر موجود ہے کہ وہ جو سب سے مضبوط قلعہ تھا، جس پر ان کی سب سے زیادہ مال بھی تھا، فوج بھی تھی، حضرت علی نے اس دروازے کے سامنے جا کے زمین میں جھنڈا گاڑ دیا اور پوزیشن لینے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک یہودی نے اوپر سے کھڑکی کھول کر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ انہوں نے لگا کہ ان کا بس ہو گیا قلعہ فتح، ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا اس قلعے کے لیے جو بندہ آئے گا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اب اس دروازے کو توڑا گیا اور اس دروازے کے توڑنے میں ان کے کئی پہلوان جو مقابلے کے لیے سامنے آئے اور اس بات کی مزاحمت کرتے رہے کہ مسلمان آگے نہ آئیں اور مسلمان گویا کہ پیچھے ہی رہیں، اور پے در پر انہوں نے حملوں کی گویا کوشش کی۔ سب سے پہلے یہودیوں کا گویا کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، کیونکہ پہلی رسد میں کیونکہ کمزور لوگ تو نہیں تھے تو لہذا مین لوگوں کو یہودیوں نے آگے کیا۔ یاسر نامی ایک پہلوان تھا جو کئی پہلوانوں کا اکھاڑوں میں گویا کہ مشق دیتا تھا۔ جب وہ سامنے آیا باہر نکل کر تو حضرت زبیر بن عوام آ گیا ہے، تو حضرت علی نے ان سے روکا، کہا رک جاؤ۔ فرمایا نہیں علی، اس کو میں دیکھتا ہوں، پھوپھی ذات ہیں آپس میں۔ زبیر بن عوام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی ذات بھائی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ابو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہیں، اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں، کیونکہ عوام حضرت ختیجہ کے بھائی تھے۔ عوام بن خویلد، ان کی شادی ہوئی سرکار کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے ساتھ، ان سے پیدا ہوئے زبیر بن عوام، ان سے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر۔ زبیر بن عوام کی شادی ہوئی اسماء بنت ابی بکر سے، وہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ تو یہ سارا شجرہ سامنے۔ اب اس بات کو دیکھیے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ آگے آپ بڑھیں اور جب وہ آگے آیا یاسر، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام جب آگے بڑھے اس کے لیے، تو حضرت کیونکہ دور بیٹھ کر صحابہ خیبر میں دیکھ رہے تھے تو سیدہ صفیہ ساتھ میں تھی۔ سیدہ صفیہ نے حضور سے کہا، کیونکہ ان کے وہ بیٹے تھے، کہنے کہ حضور یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، یہ میرے بیٹے کو قتل تو نہیں کر دے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بل ابنک یقتل انشاءاللہ، ارے میری پھوپھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھنا تیرا بیٹا اس کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ ایک ضرب کے ساتھ آپ نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ یاسر کو مارا حضرت زبیر بن عوام نے۔ میں کہتا ہوں خیبر کو آدھا نہ بیان کیا کرو، سارے صحابہ کی عزت بیان کیا کرو۔ زبیر بن عوام کے لیے تانا جو بنتے ہیں تو ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے یہودی پہلوان کو خون میں نہلانے والا حضرت زبیر بن عوام تھے، عشرہ مبشرہ۔ جب اس کے بعد مرحب نکل کر آیا، مرحب وہ تھا کہ جس کا قد بہت لمبا تھا، سر اس کا جس کو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر جسے ہاتھی نما، کندھے اس کے چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے حضرت سلمہ بن اخوا آئے، حضرت عامر بن اخوا وہ لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ عامر بن اخوا اس کو مارتے کیسے؟ وہ بہت لئیم شعین اور ان کا سب سے بڑا مرحب پہلوان تھا۔ لوہے کا اس نے گویا کہ خود، جو یمنی خود، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یمن کا بنایا ہوا خود اس نے اپنے سر کے اوپر پہنا ہوا تھا، اور گویا کہ اس نے ذرا پہنی ہوئی تھی۔ اور وہ جب آگے آیا تو ایک صحابی آگے آئے، صحابی نے اس پر حملہ کیا تو اس کے بدن پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن صحابی نے اس کے گھٹنے پر تلوار مارنے کی کوشش کی تو تلوار جو تھی وہ چھوٹی تھی، وہ اس کے گھٹنے تک نہ جا سکی، تو اس نے اوپر سے اس صحابی کی کمر پر گویا کہ تلوار کا وار کر کے ان کو شہید کیا۔ جب ان کو شہید کیا تو حضرت علی کو بڑا جلال آیا، اور یہ تمام، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، نہ پگڑی پھینک کے تقریر کر رہا ہوں نہ کرتا جبہ اتار کے، کیونکہ سچ اتنا ہے کہ اس کو ادب سے بیان کیا جائے، کوئی مبالغہ نہیں۔ ابھی جائیے اور البدایہ اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ نے، کیونکہ حضرت علی کا نام ان کی ماں نے حیدر رکھا تھا، باپ نے علی رکھا تھا، حضور نے ان کا نام اللہ کا شیر اسد اللہ رکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا نام اسد اللہ رکھا تھا، اللہ کا شیر ہے۔ جب آپ نے صحابی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا نا تو حضرت علی کو بہت غصہ آیا، آپ نے اپنی ذوالفقار کو کھینچ کر، قد آپ کا تھوڑا میانہ تھا،
لیکن آپ نے پھرتی اتنی تھی حضرت علی میں کہ آپ زمین سے آپ نے جمپ کی، جمپ کر کے جب آپ نے ایک وار کیا تو یہ البدایہ میں ہے کہ لوہے کی خوب کو اس تلوار نے پھاڑ دیا، لوہے کی خوب پھٹی۔ میں کوئی انداز دوسرا نہیں، کتابوں کی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ضرب میں طاقت ایسی تھی کہ لوہے کی خوب کٹی، وہ پہلوان اس کا ہاتھی جیسا کھوپڑی کی ہڈی وہ پھٹی، اس کے جبڑے میں جا کر تلوار رک گئی اور آپ نے تلوار کو کھینچا، اور جب وہ آ رہا تھا نا تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا اپنا نام کہ میرے ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میری یہ شان ہے۔ تو حضرت علی نے جب تلوار اس کی کھوپڑی میں اتاری نا اور تلوار کو کھینچتے ہوئے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بھی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کیا جملہ کہا مولا مرتضیٰ نے! یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ کوئی فلمی باتیں نہیں، یہ کوئی ڈرامائی باتیں نہیں، یہ تسلسل تحقیق کا خلاصہ ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی یہ شعر سے میں سمجھتا ہوں یہ مسجد اس وقت وجد کر رہی ہوگی، قیامت کے دن یہ مسجد گواہ بنے گی۔ کیا جملہ کہا تھا مولا مرتضیٰ نے اس اسلام کی فتح میں! یہاں تلوار لگی، مرحب گرا، ادھر حضور نے خیمے میں نعرہ لگایا، بولو سبحان اللہ، نعرہ حضور نے بلند کیا۔ تلوار کا وار جب اس کی کھوپڑی میں ہوا، مرحب کا گرنا پوری یہودیت کو ختم کرنا تھا، مرحب کو مارنا۔ اور یہ بھی لکھا ہے البدایہ کے اندر کہ جب وہ وار کر رہا تھا، اس سے پہلے جب وار ہوا کسی اور پہلوان سے، تو آپ کا ذرا ہاتھ سے سلپ ہو گیا تھا، تو دروازوں کو جو بند کرتے ہیں نا تو کوہاڑ کا ایک حصہ، دروازے کا جو کوہاڑ ہے اس کا فریم، اس کا ایک حصہ گر گیا تھا، تو حضرت علی نے بس اس کو روکتے ہوئے زمین سے ہاتھ مار کے اس کو اٹھایا، اور جس چیز کو آپ نے اٹھایا نا اور لڑنے کے بعد اس کو پھینکا تو 7 سے زیادہ آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، جو حضرت علی نے جلدی میں تلوار کے وار کو روکتے ہوئے زمین سے اس کوہاڑ کو ڈھال بنا کر اٹھایا تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو بازو میں طاقت عطا فرمایا۔ یہ البدایہ کے اندر موجود ہے کہ 7 سے زیادہ آدمی آپ کی اس جنگ کے بعد، وہ جو آپ نے جس کو ذرا بنایا تھا دروازے کی کوہاڑ کو، تو وہ جو دروازے کا خاص ایک فریم، پورا دروازہ نہیں ایک فریم، تو گویا کہ اس کہاڑ کو 7 بندے ہلا نہیں سکتے تھے۔ میں نے یہ حوالہ کہیں نہیں پڑھا کہ دہلی سے دروازہ کھینچ دیا، یہ کیا، یہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے، جتنا گزرا ہے ہم اعتدال سے بات کریں گے۔